بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صدق اللہ العظیم۔ ایک خصوصی خطاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں فرمائی ہیں، اور وہ خطاب قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایمان تمہارے پاس ہے اور نبی سے عالی نسبت رکھتی ہو، اس لیے تمہیں خصوصیت کے ساتھ دین میں، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں عام لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے، اور ان سے تمہارا مقام و مرتبہ نمایاں ہونا چاہیے۔ ایک اہم بات کی طرف اللہ تعالی نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ اپنی گفتگو کے اندر لچک مت پیدا ہونے دو، لا تخضعن بالقول۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کا دل بیمار ہوگا وہ وساوس میں مبتلا ہوگا، اور اسے طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بطور خاص اپنے آپ کو گفتگو کے دوران محفوظ رکھنا چاہیے، ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے۔ یہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ جو خالق فطرت ہیں، خالق انسانیت ہیں، انسانی جذبات کے خالق ہیں، انسانی خصوصیات کے خالق ہیں، انہوں نے نقصان سے بچانے کے لیے اور آزمائش سے بچانے کے لیے یہ ہدایت دی، خاص طور سے امہات المومنین کو۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو گفتگو تو ضرورت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے بات تو کریں گے لیکن قلنا قولا معروفا، سیدھی سادی گفتگو ہوگی، بے لچک ہوگی، بناوٹ سے خالی ہوگی، اور سنوار کر نہیں کہی جائے گی۔ یہ عام لوگوں سے بات کرنے کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جب ان کو یہ ہدایت دی تو وہ اس ہدایت پر عمل بھی کرتی تھیں۔ تمام صحابیات کی یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی ان کو دین کی کوئی بات پہنچتی تو فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرتی تھی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری معلومات تو بے حساب ہے، بے انتہا ہے، جہاں کہیں اجتماع ہو، جہاں کہیں بیان ہو، جہاں کہیں عورتوں کا جوڑ ہو، وہاں پر ہم پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کا اثر بہت دیر سے ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابیات سے، ازواج مطہرات سے، بنات طاہرات سے، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹیوں سے اور ان کے زمانے کی عورتوں سے
جو بات بھی خصوصیت کے ساتھ ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ عمل میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ان کو علم بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، جو بات نبی نے فرما دی بس وہی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ باتیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن جتنا دین آ چکا ہوتا تھا اتنا دین ان کی زندگی میں موجود ہوتا تھا۔ عملی طور پر وہ اللہ کے دین پہ چلنے والی عورتیں ہوتی تھیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کے سب عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ آج معلومات میں تو اضافہ ہے لیکن عمل میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ جیسے ہی حکم ملا تو عمل کرنا ہمارے اندر آ جائے۔ ہم جو نئی بات دین کی جانیں، پہلے سے جانتے ہیں، عمل نہیں ہے تو اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ پہلے سے جانتے نہیں تھے، اب پتہ چلا تو فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات اچھی ہے تو وہ ہماری زندگی میں پائی جانی چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات بری ہے تو ہماری زندگی میں وہ کبھی نہیں پائی جانی چاہیے۔ ہمیں فوری طور پر اس سے دستبردار ہو جانا اور علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ یہی صفت صحابہ کرام کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات آتی تو وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور اطاعت بھی پکی بات ہے، اطاعت میں بھی کوئی دیر نہیں۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ذکر آیا کہ قریش کی عورتوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ قرآن پر تیزی سے عمل کرنے والا نہیں دیکھا۔ اب پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یہ قصہ سنایا کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام کو وحی آتے ہی لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ بات سنا دی مسجد میں، جہاں بھی موقع تھا وہاں آپ نے یہ بات سنا دی، اور ایک انصاری صحابی نے گھر میں جا کر رات کو اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہمارے نبی پر یہ وحی آئی ہے، اور وہ پڑھ کے سنائی۔ زبان ان کی تھی، ان لوگوں کو رٹنا یاد کرنا نہیں پڑتا تھا، آسانی سے محفوظ ہو جاتی تھی، ایک آیت ہی تو تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سن لی تھی یاد ہو گئی تھی، انہوں نے گھر میں جا کر سنایا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہاں تک پہنچے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے گھونگھٹ یا بڑی چادر ڈال لیا کریں۔ جب یہاں تک پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کی اہلیہ نے کھاٹ کے نیچے سے، چارپائی کے نیچے سے گٹھری نکالی اور فوراً چادر اوڑھ لی۔ پھر اس کے بعد ان کے شوہر نے بتایا کہ یہ گھر میں نہیں بلکہ جب باہر نکلیں تو اس وقت کے لیے یہ حکم ہے، لیکن وہ تو بعد میں معلوم ہوا۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد عمل کرنے میں لمحے بھر کی تاخیر بھی نہیں کی، انہوں نے فوری طور پر عمل کیا۔ ایسے عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بھی فرمایا گیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور لا تخضعن بالقول، تو بعض ازواج مطہرات جب نامحرم سے بات کرتی، کیونکہ ان سے مسلمانوں کو رابطہ تھا، وہ مسلمانوں کی ماں تھیں روحانی، بہت سے دین کی باتیں پوچھنے کے لیے جاتے تھے لوگ، بہت سی باتیں معلوم کرنی ہوتی تھیں ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، تو جب بات کسی غیر مرد سے ہوتی ان کی تو وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لیتی تھیں شہادت کی تاکہ آواز بدل جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ان پر مہربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کی حفاظت کا سامان فرما رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدرداں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوشی سے قبول کرنا اور فوری طور پر عمل کرنا، اور اللہ رسول کو اپنا خیر خواہ سمجھنا اور ان کی ہدایتوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ چنانچہ صحابہ کی عورتیں اس طریقے سے فوری طور پر
اللہ رسول کی باتوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لیتی تھی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ صاحب اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، دوستوں کو، جان پہچان والوں کو، محلے داروں کو، سب کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، لیکن جیسا خیر خواہ اللہ رسول کو سمجھنا چاہیے ہمارے دلوں میں ایسی بات نہیں آئی ہے۔ اگر آئی ہوتی تو ہر ایک کا مشورہ ایک طرف، اللہ رسول کا حکم ایک طرف، یہ ہمارا مزاج بن جاتا، جیسے صحابہ کا مزاج تھا، اور بعد میں بھی اللہ کی نیک بندیوں کا یہی مزاج رہا۔ آج کے دور میں بھی ہیں لیکن کم ہیں، آج بھی ہیں اللہ کی بندیاں، جب ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں تو وہ کبھی نہیں کریں گی، جب ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ فوراً اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ لیکن آٹے میں نمک کی طرح چند لوگ رہ گئے اس زمانے میں، عام طور سے لوگ غیر اللہ کو، نبی کے علاوہ کو تو خیر خواہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رسول کو خیر خواہ سمجھنے میں بہت ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا، ہماری سوچ کمزور ہو گئی، غلط رستے پہ پڑ گئی۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں، اللہ کے واسطے یہ ذہن بناؤ کہ ہم سے بھی زیادہ خیر خواہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خود بھی اپنی وہ خیر خواہی نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ربیعۃ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود اپنے نکاح کا واقعہ بیان کیا، اور اس طرح بیان کیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، نوجوان تھا، نکاح میرا ہوا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ربیعہ تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کروں گا، اور دو وجہ سے نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ مجھ جیسے غریب پردیسی محتاج کو بیٹی دے گا کون، اس وجہ سے بھی دھیان نہیں گیا میرا اس طرف میں۔ دوسرے یہ کہ اگر شادی کر لوں گا تو اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر آپ کی خدمت میں زیادہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو یہ دو وجوہات سے میرا ذہن میں نہیں ہے، نکاح کی بات آئی نہیں میرے ذہن میں۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ چند دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھا کہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ تو کہا کہ یہی جواب میں نے دوبارہ دے دیا کہ ایک تو کوئی میرا سہارا نہیں ہے، اور کوئی مجھے کون بھروسہ کرے گا میرے اوپر، دوسرے یہ کہ اگر شادی کروں گا تو ذمہ داریوں کی وجہ سے خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، اس وجہ سے ارادہ نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا، مگر اس بیچ میں حضرت ربیعہ کے ذہن میں خیال آیا، وہی خیال ہماری بہنوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، دوسری مرتبہ یہ جواب دے کر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ایسا جواب کیوں دے رہا ہوں، میں اپنی رائے نبی کو کیوں بتا رہا ہوں؟ نبی تو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ میرے خیر خواہ ہیں، لہٰذا مجھے ان پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، میں اپنی رائے کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ خیال آیا ان کو دوسری دفعہ، تو کہتے ہیں کہ طے کر لیا تھا کہ اب کے پوچھیں گے تو میں رائے نہیں دوں گا حضور علیہ السلام کو۔ تو تیسری دفعہ اور حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کسی موقع سے کہ ربیعہ تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں مجھ سے بھی زیادہ میرے خیر خواہ ہیں، جو حکم فرمائیں گے اس پہ عمل کروں گا۔ یہ فرمایا۔ یہ چیز ہم کو سیکھنے کی ہے اپنے نبی کے بارے میں، جو صحابہ کرام کی غلطی ہو گئی ایک الگ بات ہے، لیکن احساس بھی فوراً ہو گیا، اور اس احساس کے بعد اب کی دفعہ رائے نہیں بتائی حضور علیہ السلام کو، بلکہ ان کو کہہ دیا آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے، آپ کے حکم پر۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے سکوت اختیار کر لیا، مگر فکر میں لگ گئے۔ اب جب کہ ان کا ذہن بن گیا، اور بنانا ہی چاہتے تھے حضور علیہ السلام، بن گیا تو اب اس کی فکر میں لگ گئے۔ تو میں واقعہ آپ پورا سن لو تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں عبرت ہو جائے کہ نکاح عہد صحابہ میں کیسے ہوتے تھے، اس کی عبرت ہمیں ہو جائے۔ وہ خود سنا رہے ہیں اپنی شادی کا قصہ، اپنا واقعہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ انصار کے فلاں محلے میں جاؤ، اور یہ نام کے ایک صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرو، اور ان سے بس اتنا کہو کہ میں نے بھیجا ہے بس۔ تو وہ چلے گئے اکیلے تنے تنہا،
دستک دی، وہ صاحب نکلے، ان سے کہا سلام کلام کے بعد کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ، اور پھر گھر میں انتظام کیا اور گھر کے اندر بلا لیا اور کہا خوش آمدید اللہ کے رسول کو بھی اور جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اس کو بھی، ویلکم، خوش آمدید، بلا لیا اندر بلا کے بٹھایا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا، اس لیے آپ کو غالباً اسی لیے بھیجا ہے، میں آپ سے نکاح کرتا ہوں۔ خود ہی خطبہ پڑھا، خود ہی نکاح پڑھا دیا ان کا، اور بیٹھے بٹھائے ہو گئے عقد۔ ایسے ہو جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، نکاح ہو گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، رخصتی کے لیے سامان کر لو بھائی، انتظام کر لو، نکاح ہو گیا بس۔ آئے تو حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو بھی خوش آمدید ہے اور ان کے بھیجے ہوئے کو بھی خوش آمدید ہے۔ اب بٹھا کر انہوں نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی سے، تو میرا تو نکاح ہو گیا۔ تو کہا کہ پھر اداس کیوں ہو؟ تو کہ اداس اس لیے ہوں کہ نکاح تو ہو گیا، مگر مہر کہاں سے لا کے ادا کروں؟ میرے پاس تو کوئی سورس نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ تو حضرت علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، حاضرین سے، کہ کیا بھائی کوئی آدمی ربیہ کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے اتنا سونا بھی نہیں دے سکتا؟ تو کسی صحابی نے جو ہے لا کر کے پیش کر دیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ شراح حدیث کہتے ہیں کہ یا تو کھجور کی گٹھلی ایک معروف وزن تھا، یا واقعی کھجور کی گٹھلی کے برابر مختصر سا سونا، تو وہ سونا لا کر کے دے دیا۔ تو حضور نے فرمایا لے لو، جاؤ مہر ادا کر لو۔ اس سے پتہ چلا کہ مہر کی اہمیت صحابہ کرام کے ذہن میں بہت زیادہ تھی، اور وہ اس کو فوری طور پر ادا کرنے کی فکر رکھتے تھے، ضرورت سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو یہ فکر تھی کہ وہ نکاح تو ہو گیا، مہر کہاں سے ادا ہوگا، یہ فکر تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے انتظام کر دیا۔ اب وہ مہر لے کے گئے اور لے جا کر کے پھر دستک دی۔ وہ لڑکی کے والد آئے جو اب ان کے خسر بن گئے تھے، انہوں نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہا مہر لایا ہوں، ہاتھ میں رکھ کے چھوٹا سا مہر پیش کر دیا۔ تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کرتے ہوئے یہ کہا کہ طیب و کثیر، نہ قدری نہیں کی، اپنی بیٹی کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے۔ ایک غریب آدمی کا مہر تھا، بہت مختصر سا تھا، عربوں کے لیے سونے کی وہ مقدار کوئی ویلو نہیں رکھتی تھی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن انہوں نے کہا طیب و کثیر، پاکیزہ مال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور بہت ہے ماشاءاللہ۔ ہمت افزائی کی اور خوشی سے قبول کر لیا۔ اب وہ لے پھر آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، تب پھر بھی اداس ہی سے تھے، خوش نہیں تھے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہے بھائی آپ کو پریشانی؟ تو کہنے لگے ولیمہ کہاں سے کروں گا میں، اس کا بھی تو کوئی انتظام نہیں میرے پاس۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو، بنو اسلم کو بلا کر کہا تم کیا اپنے خاندان کے آدمی کے لیے ایک بکری کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے؟ تو قبیلے والوں نے ایک بکری لائی، بکری کا انتظام کیا۔ حضرت علیہ السلام نے ان سے ہی فرمایا میرے گھر میں جاؤ، اور کچھ جو تھے گھر میں ان سے کہو کہ وہ جو دے دیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کونے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ لے جاؤ، لیکن حضور سے یہ کہہ دینا کہ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے جو بھی ہے وہ بھیج دیا۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان سے کہا یہ جو اور یہ بکری لے جا کے وہ تمہارے سسرال والوں کو دے دو، وہی انتظام کر دیں، وہی ولیمہ ہو جائے، کر لو جا کے۔ تو وہیں بھیج دیا۔ وہاں لے کر پہنچے تو ان کے خسر نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں دونوں کام نہیں ہو سکتے، ہم لوگ روٹی بنوا دیں گے جو پیس کر کے، اور تمہارے گھر والے سالن کا انتظام کرو، دونوں مل کے کام کر لیں، یہ ہو جائے گا۔ تو دونوں نے مل کر وہ سالن بنایا، روٹی بنی،
اور یہ وہ مبارک ولیمہ تھا جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے اور خود بھی تناول فرمایا اس میں سے۔ تو عہد رسالت میں نکاح بس اتنی سی چیز کا نام تھا، جس کو آج ہم نے بہت بڑا تماشا بنایا ہوا ہے اور سماج کی مصیبت بنایا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علاقے میں شادی بیاہ کس طرح ہوتی ہیں، لیکن تقریباً جن علاقوں میں جانا ہوتا ہے، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، حیدرآباد تو خیر اللہ کی پناہ ہے، شادی بیاہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ اتنی بڑی مصیبت بنایا، نام شادی رکھا ہے اس کا، شادی کے معنی ہے خوشی۔ اس لیے میں عام طور سے مستورات میں بھی اور مردوں میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب شرعی اصطلاحات بدل جائیں گی تو اس کا مدلول اور مفہوم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے لیلۃ القدر، شب قدر جب تک کہا جاتا رہا، مسلمان اس رات کی قدر کرتے رہے، اس کے آنے کا انتظار کرتے اور اس کے آنے پر رجوع اللہ کرتے، توبہ کرتے۔ آج ہونے والے سال بھر کے فیصلوں کے سلسلے میں اللہ سے لو لگا کے رہتے، اپنی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے، روتے، دعائیں مانگتے اور یوں صبح کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے بہت پہلے دیکھا، لیکن پھر جب سے لوگوں نے اس کو ہمارے علاقوں میں شب قدر اور لیلۃ القدر کے بجائے جاگنے کی رات اس کا نام رکھا، تو جب سے جاگنے کی رات نام رکھا، مسلمانوں نے جاگتے ہی ہیں، کوئی بازاروں میں، کوئی ہوٹلوں میں، کوئی کھانے کی جگہوں میں، کوئی کھیلنے کی جگہوں میں، کوئی سڑکوں پر، رات تمام جشن مناتے رہتے ہیں مسلمان، اور اس کا نام لیلۃ القدر، شب قدر کے بجائے جاگنے کی رات رکھا ہوا ہے۔ تو نام بدلا تو عمل بدلا، اس کا مفہوم بدلا، نام بدلتے ہیں۔ ایسے ہی شریعت میں اس کو نکاح کہا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب النکاح ہے، فقہ کی کتابوں میں کتاب النکاح ہے۔ مسلمان بھی کبھی اس کو نکاح مسنون کہتے تھے، لیکن اب اس کو مسلمان شادی کہتے ہیں۔ تو نام بدل دیا تو شادی کے معنی خوشی، تو سوائے خوشی اور خوشی کے طریقے ڈھونڈنے کے کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ عبادت سمجھ کر عبادت کا طریقہ معلوم کریں اور سنت سمجھ کر سنت کا طریقہ معلوم کریں، یہ چھوڑ دیا۔ اب وہ خوشی کا طریقہ، یہ خوشی ہے، ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی ہے، لڑکے والوں کی خوشی ہے، لڑکی والوں کی خوشی ہے، سب کی خوشیاں ہیں اس میں، لیکن اللہ رسول کا احکام کے احکام کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اندازہ کیا ان کے اپنے علاقے میں اور اس سے زیادہ بعض علاقوں میں، کہ میں نے اندازہ کیا کہ ایک سنت نکاح کی تکمیل میں 100 سے زائد فرائض ٹوٹتے ہیں لوگوں کے، 100 سے زیادہ فرائض کا نقصان کر کے ایک سنت نکاح کی تکمیل کرتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی شادی بیاہ میں کوئی عورت نماز ہی نہیں پڑھتی، نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، دعوت کی فکر میں ہے، بن کے ٹھن کے تیار ہو کے پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے خیریت ملاقاتیں وغیرہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھا پی کے واپس ہو جانا ہے۔ کسے یاد آیا کہ عصر کا وقت نکل گیا، مغرب کا نکل گیا، عشاء کا نکل گیا، دلہن کے ذمے تو ہے ہی نہیں نماز پڑھنا، وہ بنا ٹھنا کے بٹھا دی گئی ہے تو اس کو نماز کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ علاقے تو میں نہیں جانتا، ہمارے علاقے میں ایک عورت ماشاءاللہ نمازی تھی لڑکی، وہ جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو کھڑی ہو گئی اٹھ کر کے، اس کے جو خاص زائد کپڑے بنے ٹھنے نئے نویلے تھے وہ سب ہٹایا، اس نے کہا کہ بھائی وضو خانہ کہاں ہے، مجھے وضو بنانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو سب لوگوں نے مل کے تانا دیا اس کو کہ دلہن نماز پڑھنے چلے گئی، دلہن نماز پڑھنے چلے گی، سمجھے نہیں؟ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب رواج پر آ جاتے ہیں تو ہمارا دین متاثر ہو جاتا ہے اس سے۔ اور جیسے مثل مشہور ہے کہ کسی جگہ پر لوگ جو تھے وہ سب چھوٹی چھوٹی ناک والے تھے، سب نکٹے قسم کے لوگ تھے، وہاں ایک بڑی خوبصورت ناک والا آدمی آ گیا تو سب نے مل کر کہا کہ دیکھو نکٹا آ رہا ہے، یہ کہا۔ تو ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ سب مل کر دین چھوڑ دیے ہیں، اکا دکا محلے میں خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلتا ہے تو سب مل کر اسے الو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کیا آدمی ہے، کون سے زمانے کا ہے، اس کو 500 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، آج کیوں پیدا ہو گیا؟ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، فیشن بدل گیا، یہ کہاں سے آ گئی عورت؟ تو لوگ اس عورت کو ہی عجوبہ بنا دیتے ہیں
جو دین پہ مضبوطی سے جمے رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں بچیوں، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ حسن و جمال کی وجہ سے، نہ مال و منال کی وجہ سے، نہ حیثیت عرفی کی وجہ سے، نہ زمین جائیداد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مقام اللہ کے ہاں نہیں بنتا۔ اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے اس کے دین، دیانت، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ بس ایمان کی وجہ سے، ایمان والے اعمال کی وجہ سے، ایمان والے اخلاق کی وجہ سے آدمی مرد ہو یا عورت اللہ کے ہاں عزیز المرتبت ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات کو حکم ملا، انہوں نے فوراً عمل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک پورا زندگی کا پروگرام دیا، اور وہ پروگرام یہ دیا کہ قرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے کو ترجیح دیا کرو۔ آج خواہ مخواہ لوگوں کو، عورتوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اور جن شہروں میں، جن علاقوں میں کالج کلچر عام ہو گیا ہے، وہاں تو بس اللہ کی پناہ، اور جہاں ابھی تک یہ اثرات نہیں پہنچے ہیں وہاں پھر بھی غنیمت ہے۔ لیکن پھر بھی عورتوں کا وہ ذہن نہیں رہا کہ گھروں میں رہا کریں۔ گھروں میں رہنا یہ عورت کے لیے عافیت کی بات ہے، حفاظت کی بات ہے، دین میں ترقی کا ذریعہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کرنے کا وسیلہ ہے گھر میں رہنا۔ اگر باہر کے لخلقے لگا کے رکھیں گے، یہاں جانا وہاں جانا، بھائی عیادت کے لیے جانا، تعزیت کے لیے جانا، یہ تو حقوق ہیں، یہ حقوق کی بات نہیں ہے۔ حقوق سے ہٹ کر بے ضرورت گھومتے پھرتے رہنا، بازار جانا، مارکیٹ جانا۔ بہت سی عورتوں میں ایسا رواج ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے اور 4 عورتیں بلا وجہ ہی اس کے ساتھ میں بازار چلی جاتی ہیں۔ تو بازار نہیں جانا چاہیے۔ بازار میں کیا رکھا ہے؟ بازار تو زمین پر سب سے بری جگہ ہیں، اور مسجدیں سب سے عمدہ اور بہتر جگہ ہیں۔ عورت کے لیے اپنا گھر سب سے امن کی جگہ ہے، اپنی عافیت کی جگہ ہے۔ حضرت علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نجات کون حاصل کر سکتا ہے؟ آخرت کی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے نجات کس کو مل سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع بنا لو، یعنی زیادہ گھر میں رہا کرو۔ جو گھر میں ہے وہ محفوظ ہے فتنوں سے، اور جو باہر ادھر ادھر گھومنے والے ہیں وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر باہر نکل کے ایک فتنہ ساتھ میں لے کے آئیں گے۔ ہر باہر کی چکر پر دل کے اندر ایمان کے نور کو کم کر کے آئیں گے۔ نور ایمان باہر نکل کر باہر کے ماحول میں غارت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دو۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے زمانے میں غیر مسلم عورتوں میں جو برائیاں تھیں تو اپنے اندر مت آنے دو، نہیں ہے تو آنے مت دو، ہیں تو نکالو اس کو، اور ایمان والی صفات پیدا کرو۔ ایمان والی صفات، جاہلیت کے فیشن پہ مت جاؤ، جاہلیت کے رواج کو مت اختیار کرو۔ یہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کو ایک واقعے سے اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جلیل القدر صحابی السابقون الاولون میں سے تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے، بڑا مقام تھا نبی کی نظر میں ان کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی بات میں حضرت بلال پہ خفا ہو گئے، تو خفگی میں انہیں خطاب غلط لفظ سے کیا اور کہا کہ یبن السودا، او حبشن کے بیٹے، او کالی کے بیٹے، ایسے کر کے ان کو خطاب کیا۔ ان کو بڑا برا لگا، تکلیف ہوئی ان کا کہ بھائی ہماری ماں کو برا کہا انہوں نے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ ایسا ماحول تھا مدینے کا کہ ہر آدمی کی امیدوں کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات تھی، سب انہی سے چمٹے ہوئے تھے، انہی سے لگے ہوئے تھے۔ پہنچ گئے، تکلیف ہوئی، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ایک مسلمان ایک ساتھی کے بات سے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا، کیا بھائی تم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا
کہ تم ایک ایسے آدمی ہو جن میں جاہلیت ابھی باقی ہے، یعنی جاہلیت ابھی باقی ہے۔ تم نے ایک بھائی کو ماں کے بارے میں عار دلائی ہے، شرمندہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جاہلیت کے کچھ اثرات باقی ہیں، جراثیم برے ختم نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، ایک ایمان والے کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکلا؟ تو اب آپ اس سے سمجھ جاؤ کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں۔ جاہلیت کہتے ہیں ہر اس خوبو کو جس کا تعلق خلق محمدی سے نہیں ہے، جس کا تعلق ایمانی صفات سے نہیں ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر دیکھا جائے تو کتنی جاہلیتیں باقی ہیں، حالانکہ وہ عہد جاہلیت تو پتہ نہیں 1450 سال گزر گئے، لیکن باقی رہ سکتے ہیں۔ ہر وہ بات جو اسلام کے مطابق نہیں، ہر وہ صفت اور عادت جو نبوی اخلاق کے مطابق نہیں، وہ جاہلیت ہے، اور وہ جاہلیت آج بھی سر چڑھ سکتی ہے، اور آج بھی وہ جاہلیت ہمارے اندر موجود ہو سکتی ہے۔ اور جہاں جاہلیت کی صفت ہوگی وہاں تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، مصیبت ہوگی۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک ایسا معاشرہ دیا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کی عزت کا ضامن ہے اور ذمہ دار ہے، جس میں ہر شخص دوسرے کے دل آزاری سے بچانے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو، سب کو چاہیے کہ کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہیں جو بات سامنے والے کی تکلیف کا سبب ہو، بلکہ ایسا اشارہ کنایا بھی جائز نہیں، اور سامنے کسی کو برا کہنا بھی جائز نہیں، پیچھے بھی جائز نہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سامنے شرمندہ کرنے والا اور پیچھے بدنام کرنے والے سب برابر ہیں، سب کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، سب کے واسطے۔ تو ہمیں ان صفتوں سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی گھر میں رہو، گھر میں رہو گے تو اپنی خوبیاں بنانے، اپنی خامیاں ختم کرنے کا ٹائم ملے گا، موقع ملے گا، اصلاح کرنے کی فکر ملے گی، اپنی فکر کرو۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اس کے بعد فرمایا اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا سنت کے مطابق اللہ سے لو لگا کر پڑھنا ہے، ایسا نماز پڑھنا جو ہمارے دل کی خوشی سے ہو، جو ہم کسی فریضے کو ٹال نہ رہے ہوں، بلکہ ایک بڑی پسند کا کام کرنے جا رہے ہوں، اور ہمارا دل، ہمارا ایمان تقاضا کر رہا ہو کہ نماز پڑھنا چاہیے، تو یہ نماز قائم کرنا ہے، اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا، اس کو قائم کرنا ہے۔ اور آتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سی عورتیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے مگر انہیں دھیان نہیں ہے اس کا، وہ مسائل مستحضر رکھیں۔ عام طور سے زکوٰۃ مردوں پر بہت کم فرض ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجر ہوں تو شاید ان پر ہی فرض ہو جائے، ورنہ عام طور سے نہیں ہوتی۔ عورتوں کے پاس البتہ کسی نہ کسی درجے میں سیم و زر رہتا ہے، تو چاہے غریب ہوں لیکن بسا اوقات زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے عورتوں پر، صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، لیکن مسائل کا استحضار نہیں ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو آتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں فرض ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں میں سے خیرات ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے خیر خیرات کرنے سے، ایمان کامل کرو۔ قرآن کے بارے میں ایک فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو بھی دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ تو امیر ہونا، غریب ہونا ضروری نہیں، ہر مومن کو خیرات کرنے والا ہونا چاہیے۔ بہت سی عورتیں ماشاءاللہ نہایت فیاض اور نہایت خیرات کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ کے اس ادارے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نظر آئی، اور مسجد پر مسجد عائشہ لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ جس خاتون نے تعمیر کرایا ہے، مسجد کو خاتون نے تعمیر کرایا ہے، اور ایسی بہت سی مسجدیں شہروں میں ہمیں ملتی ہیں جو کسی مسلم عورت نے بنوا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں خیر خیرات کا نہایت عظیم جذبہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جس وقت میں جیش العسرہ کی تیاری ہو رہی تھی، تبوک کا لشکر تیار ہو رہا تھا،
کچھ بھی نہیں تھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باندی خادمہ سے کہا ایک کشمش کا دانہ ہے اپنے گھر میں، یہ لے جا کے نبی کو دو۔ ایک کشمش کا دانہ خیرات کیا، اور اس کے علاوہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بھی خیرات کر دیا۔ پتہ چلا کہ ایسے نادار لوگ بھی خیرات سے پیچھے نہ ہٹیں، حسب حیثیت اپنے سے کمزور کو دے دو، اپنے سے کم درجے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو۔ یہ دیتے رہنا ایمان کا کمال ہے، یہ دیتے رہنا مال کی ناجائز محبت سے قلب کی حفاظت ہے اور اللہ کی محبت کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مفسرین نے فرمایا حُبِّهِ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں یا حُبِّهِ مال کی محبت کے باوجود دیتے ہیں، تو دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم دیں گے اللہ کی محبت بڑھے گی، مال کی محبت گھٹے گی، اس طریقے سے یہ صفت حاصل ہوگی۔ تو آتین الزکاۃ، اور کیا کریں گھر میں رہ کے؟ اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کا کہنا مانتے رہو جو ہے، اور دین پہ چلو، دین پہ ثابت قدم رہو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کو بڑھاؤ، نوافل کو بڑھاؤ۔ فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے یہ قرب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لا يزال يتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببته، بڑھاتے چلے جانا چاہیے اس کو، ہماری عورتیں بھی بڑھاتی چلی جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ علامہ امام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان میں ولایت کے اعتبار سے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ مرد تھے اور وہ عورت تھی، لیکن مرتبہ دونوں کا ایک تھا۔ تو اتنا بھی آپ بڑھ سکتی ہیں بھائی، اب اپنے شوہروں سے بھی زیادہ خدا کی مقرب بن سکتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نبوت عورت کو نہیں دی جاتی، نہیں دی گئی، لیکن ولایت میں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ولی اللہ بنانے کا گھر میں کام کرو، اطیعنا اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد درمیان میں خاص ازواج مطہرات سے ایک بات فرمائی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ یعنی مومن عورتوں کے گھر کے پروگرام کو اللہ آگے بیان کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت بھی کرو اور حکمت کی یعنی حدیثوں کی تعلیم بھی حاصل کرو، دین اسلام گھر میں سیکھتے رہو، اور اس کا علم حاصل، اس کا مذاکرہ گھر میں ہوتے رہنا چاہیے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بہت خطرات ہمارے گود میں پلنے والے بچوں کے لیے مستقبل میں نظر آ رہے ہیں، سب کو دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کا بندوبست کیا ہے؟ اس کا بندوبست کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر میں کتنی میٹنگیں ہماری ہوتی رہتی ہیں، علماء سب بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے علماء، جمعیت علماء، تحفظ ختم نبوت، اور جو دین کے خدمت گزار اور ملت کے فکر مند ہیں، سب بیٹھ کے سوچتے ہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ جب سرکار شرک کو مسلط کر رہی ہے تو توحید کو بچانے کا کیا راستہ ہے؟ سب غور کرنے کے بعد ایک ہی راستہ سامنے آتا ہے کہ ہمارا گھر وہ توحید کے مذاکروں سے معمور ہو، ہمارے گھر میں دین کا تذکرہ ہو، دین کا چرچا ہو۔ اب اس کے بعد اس آیت میں اس جملے کو اور عورتوں کے اس پروگرام کو اہمیت کے ساتھ آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں مذاکرہ کریں آیات اللہ کا اور حکمت کا، یعنی قرآن کا اور حدیث کا۔ ہمارے گھروں میں مذاکرہ ہو۔ جب ہمارے گھروں میں مذاکرہ ہوگا تو جو بڑے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوگا، جو چھوٹے ہیں ان کے قلوب میں ایمان راسخ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مذاکرہ ہو، توحید کا مذاکرہ، رسالت کا مذاکرہ، نبی کی سیرت کا مذاکرہ گھروں میں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ اتنا مذاکرہ کریں، اتنا مذاکرہ کریں، یہ تو اللہ فرما رہے۔ اب یہ سب چیزیں بسا اوقات آدمی سے ہو نہیں پاتی، تو اللہ تعالیٰ جہاں بندوں کو قرآن میں حکم دیتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں آگے پیچھے قریب ہی میں عمل کا آسان طریقہ بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ نے یہ ساری بڑی ذمہ داریاں بتا دیں ازواج مطہرات کو، اور اس کے بعد فوراً ایک چھوٹے سے جملے میں عمل کو آسان کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کا مراقبہ، اس کا جو ہے مذاکرہ، اور اس کو دھیان میں رکھنا اور اس کا استحضار اللہ کے ہر مشکل کام کو آسان بنا دے گا۔ جیسے مکھن میں سے بال نکال لو، آپ اتنا آسان کر دے گا۔ یہ استحضار اور یہ مراقبہ
ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا باریک بھی ہے، کتنا بھی چھپا کے کرو دیکھ لیتا ہے، کہیں بھی جا کے کرو اس کے علم میں آ جاتا ہے، اور وہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے تو ہم کیسے اس کی خبر میں اور اس کے سامنے اس کی نافرمانی کریں گے؟ تو دین آسان ہو جائے گا، جو اس کو سوچے گا اس کے لیے دین آسان ہو جائے گا، پردہ کرنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، حلال کے لیے اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا، رشتہ توڑنے سے بچنا آسان ہو جائے گا، توڑے ہوئے رشتے کو جوڑ لینا آسان ہو جائے گا، غصے سے بچنا آسان ہو جائے گا، حسد سے بچنا آسان ہو جائے گا، دین پر ثبات و صبر آسان ہو جائے گا، ہر چیز آسان ہو جائے گی اس مومن مرد اور اس مومن عورت کے لیے جس کو ہمیشہ یاد رہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالی بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ جس کو اس کا دھیان ہے وہ بہت آسانی سے دین پہ چل لے گا۔ کبھی کبھی قدم لغزش کھا جاتے، ٹھوکر لگ جاتی، ہو جاتا پھر بھی گناہ، تو وہ باقی نہیں رکھے گا، فوراً ختم بھی کر لے گا۔ یہ بھی کافی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی نافرمانی کو باقی نہ رکھے، اسے ختم کر کے ہمیشہ صاف ستھرا اعمال نامہ لے کر مرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، جڑنے، جمع ہونے کو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنائے، ہمارے دین میں ترقی کا سبب بنائے، ہماری فکر آخرت میں اضافے کا سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، نسألک یا ذا الجلال والاکرام ان تستجیب لنا دعوتنا و ان تعطینا رغبتنا و ان تغنینا عمن اغنیتہ منا، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، غفلتوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک جو زندگی گزر گئی، جس طرح بھی گزری، جو زندگی باقی ہے وہ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن آپ اپنے کرم سے ہمیں بقیہ زندگی کو دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آخرت کی فکروں کے ساتھ، مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی معصیت سے نفرت نصیب فرما، ہر قسم کی طاعت کا ذوق نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے عقائد پر ثبات اور اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جتنی حاضرین کے مقاصد حسنہ ہیں، آپ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر دکھ درد کا خاتمہ فرما، تمناؤں کو پورا فرما۔ اپنے کرم سے اللہ بیٹیوں کے نکاح کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاق اسلامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔